کیا آپ جانتے ہیں کہ جب اللہ نے انسان بنانے کا اعلان کیا تو فرشتوں نے اعتراض کیا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ یہ مخلوق زمین پر فساد کرے گی، لیکن اللہ نے ایک ایسا راز بتایا جو فرشتے نہیں جانتے تھے۔ آج میں آپ کو وہ پوری کہانی سناتا ہوں، وہ کہانی جو ہماری اپنی کہانی ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی، پہلے انسان کی کہانی۔ یہ کہانی صرف ماضی کی نہیں، یہ آج بھی ہماری زندگی سے جڑی ہے۔ اس میں ایسے سبق ہیں جو ہماری روزمرہ کی زندگی بدل سکتے ہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں بالکل شروع سے، جب کائنات میں انسان کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ لاکھوں سال پہلے کی بات ہے، نہیں کروڑوں سال پہلے کی۔ دراصل وقت کا کوئی حساب نہیں تھا۔ کائنات موجود تھی، آسمان تھے، ستارے تھے، چاند سورج تھے، زمین بھی موجود تھی، لیکن یہ زمین خالی تھی۔ یہاں پہاڑ تھے، سمندر تھے، جنگل تھے، لیکن انسان نہیں تھا۔ اللہ کی دوسری مخلوقات موجود تھیں، فرشتے تھے جو ہر وقت اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ وہ کبھی نافرمانی نہیں کرتے تھے، نہ تھکتے تھے نہ سوتے تھے۔ ان کا کام صرف اللہ کے احکامات پر عمل کرنا تھا۔ جنات بھی موجود تھے، وہ آگ سے بنائے گئے تھے۔ پھر ایک دن اللہ نے ایک اعلان کیا۔ یہ اعلان فرشتوں کے سامنے تھا۔ اللہ نے فرمایا، میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ یہ لفظ سن کر فرشتے حیران ہو گئے۔ خلیفہ یعنی نائب، یعنی کوئی ایسی مخلوق جو زمین پر اللہ کی نمائندگی کرے۔ فرشتوں نے سوچا، انہوں نے غور کیا، پھر انہوں نے ادب سے سوال کیا۔ انہوں نے کہا، اے اللہ، کیا تو ایسی مخلوق بنائے گا جو فساد کرے، جو خون خرابہ کرے؟ ہم تو یہاں موجود ہیں، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تو پھر اس نئی مخلوق کی کیا ضرورت ہے؟ یہ سوال بہت اہم تھا۔ فرشتوں کو کچھ علم تھا جو انہیں پریشان کر رہا تھا۔ شاید انہوں نے جنات کو دیکھا تھا۔ جنات زمین پر فساد کر چکے تھے، ان میں سے کچھ نے بغاوت کی تھی، خون خرابہ کیا تھا۔ فرشتوں نے سوچا کہ اگر یہ نئی مخلوق بھی ایسی ہوئی تو کیا ہوگا؟ لیکن اللہ کا جواب بہت گہرا تھا۔ اللہ نے فرمایا، میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہ ایک مختصر جملہ تھا، لیکن اس میں بہت گہرائی تھی۔ اللہ کا علم لامحدود ہے۔ اللہ جانتا تھا کہ انسان کیا کرے گا، انسان میں کیا خوبیاں ہوں گی، اور اللہ یہ بھی جانتا تھا کہ انسان میں کیا کمزوریاں ہوں گی۔ فرشتے خاموش ہو گئے۔ انہوں نے اللہ کے فیصلے کو قبول کیا۔ اب اللہ نے انسان بنانے کا کام شروع کیا، لیکن انسان کو کس چیز سے بنایا جائے؟ اللہ نے مٹی کا انتخاب کیا۔ یہ بات بہت اہم ہے۔ فرشتے نور سے بنے تھے، جنات آگ سے بنے تھے، اور انسان کو مٹی سے بنایا گیا۔ مٹی وہ چیز ہے جو زمین پر سب سے عام ہے۔ مٹی عاجز ہے، مٹی نرم ہے، مٹی میں تکبر نہیں ہوتا، اور یہی خوبی اللہ انسان میں دیکھنا چاہتا تھا، عاجزی، انکساری۔ اب سوال یہ تھا کہ مٹی کہاں سے لی جائے؟ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین کی مختلف جگہوں سے مٹی لاؤ۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ فرشتے زمین پر آئے، انہوں نے مختلف جگہوں سے مٹی جمع کی۔ کچھ سرخ مٹی تھی، کچھ سفید تھی، کچھ کالی تھی، کچھ پیلی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آج انسانوں کے رنگ مختلف ہیں، کوئی گورا ہے، کوئی کالا، کوئی گندمی۔ سب کی اصل ایک ہے، سب مٹی سے بنے ہیں، بس مٹی کا رنگ مختلف تھا۔ یہ اللہ کی حکمت تھی۔ مٹی جمع ہو گئی۔ اب اللہ نے اس مٹی کو پانی کے ساتھ ملایا۔ مٹی اور پانی مل کر گارا بن گئے۔ پھر اس گارے کو گوندھا گیا۔ اللہ نے اپنے ہاتھوں سے انسان کی شکل بنائی۔ یہ بات قرآن میں مووڈ ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے انسان بنایا۔ یہ انسان کی عزت ہے۔ اللہ نے خود اپنے ہاتھوں سے انسان کو تخلیق کیا۔ ایک مکمل انسانی شکل بنائی گئی۔ سر تھا، بال تھے، آنکھیں تھیں، ناک تھی، منہ تھا، کان تھے، گردن تھی، سینہ تھا، پیٹ تھا، ہاتھ تھے، انگلیاں تھیں، پاؤں تھے، انگلیاں تھیں۔ لیکن یہ ابھی صرف مٹی کا پتلا تھا، اس میں زندگی نہیں تھی، یہ بے جان تھا۔ اللہ نے اسے ایسے ہی رہنے دیا۔ کچھ وقت گزرا، کتنا وقت ہمیں نہیں معلوم، شاید دن، شاید مہینے، شاید سال۔ وقت کا کوئی حساب نہیں تھا،
یہ مٹی کا پتلا وہیں پڑا رہا۔ آہستہ آہستہ مٹی سوکھنے لگی۔ پہلے وہ گیلی تھی، پھر نم تھی، پھر خشک ہو گئی۔ جب مٹی مکمل طور پر خشک ہوئی تو وہ سخت ہو گئی۔ اب اگر اسے کہیں سے تھپ تھپایا جائے تو آواز آتی تھی۔ قرآن میں اسے سلسال کہا گیا ہے۔ یہ مٹی کا پتلا ایک خاص جگہ پر تھا۔ فرشتے اسے دیکھتے تھے، وہ حیران ہوتے تھے، وہ سوچتے تھے کہ اللہ اس سے کیا بنانا چاہتا ہے۔ وہ آتے اور اسے غور سے دیکھتے، یہ کیسی عجیب مخلوق ہے، ہم تو نور سے بنے ہیں، یہ مٹی سے بنا ہے۔ ابلیس بھی وہاں موجود تھا۔ ابلیس کون تھا؟ ابلیس جنات میں سے تھا، لیکن وہ بہت خاص تھا۔ اس نے بہت زیادہ عبادت کی تھی، اتنی عبادت کہ اسے فرشتوں کے درمیان جگہ مل گئی تھی۔ وہ فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، فرشتوں کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتا تھا۔ ابلیس کا اصل نام عزازیل تھا۔ وہ بہت عالم تھا، بہت عابد تھا۔ فرشتے اس کی عزت کرتے تھے، لیکن اس کے دل میں ایک بیماری تھی جو ابھی ظاہر نہیں ہوئی تھی۔ وہ بیماری تکبر کی تھی۔ جب ابلیس نے اس مٹی کے پتلے کو دیکھا تو اس نے اسے غور سے دیکھا۔ اس نے اس کے گرد چکر لگائے، اس نے اسے چھوا، اس نے اس میں جھانکنے کی کوشش کی، اس کے اندر دیکھا۔ پھر اس نے سوچا، یہ تو بس مٹی کا بنا ہے، خالی ہے اندر سے، کمزور ہے، میں آگ سے بنا ہوں۔ یہ خیال ابلیس کے دل میں بیٹھ گیا، لیکن اس نے کسی کو نہیں بتایا۔ وہ بس اپنے دل میں یہ سوچتا رہا۔ اسے لگا کہ وہ اس نئی مخلوق سے بہتر ہے۔ اس کا تکبر بڑھتا گیا، لیکن ابھی اس کا امتحان نہیں آیا تھا۔ امتحان آنے والا تھا، اور وہ اس امتحان میں ناکام ہونے والا تھا۔ ادھر فرشتے بھی حیران تھے۔ وہ سوچ رہے تھے کہ اللہ کی کیا حکمت ہے، یہ مخلوق ہم سے کیسے بہتر ہوگی۔ لیکن فرشتوں کے دل میں تکبر نہیں تھا، ان کے دل میں صرف تجسس تھا۔ وہ سمجھنا چاہتے تھے۔ پھر وہ وقت آیا جب اللہ نے اس مٹی کے پتلے میں روح پھونکنے کا فیصلہ کیا۔ یہ ایک بہت اہم لمحہ تھا، کائنات کی تاریخ کا ایک اہم موڑ۔ اللہ نے اپنی روح اس جسم میں پھونکی۔ روح اوپر سے داخل ہوئی، سر سے، پھر آہستہ آہستہ نیچے کی طرف۔ جیسے جیسے روح جسم میں داخل ہوتی گئی وہ حصہ زندہ ہوتا گیا۔ سب سے پہلے سر میں روح آئی، آنکھیں کھلی، پہلی بار دیکھا، نظر آیا۔ کان میں روح آئی، سننا شروع ہوا۔ ناک میں آئی، سونگھنا شروع ہوا۔ منہ میں آئی، ذائقہ محسوس ہوا۔ پھر روح گردن میں آئی، سینے میں آئی، دل دھڑکنے لگا۔ پھیپھڑوں میں آئی، سانس چلنے لگی۔ پہلی سانس، اندر باہر، زندگی کی پہلی نشانی۔ پھر پیٹ میں روح آئی، جنت کے پھل نظر آئے جو سامنے تھے۔ حضرت آدم نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن ابھی روح پیروں تک نہیں پہنچی تھی۔ وہ جلدی میں تھے۔ انسان کی فطرت ہے کہ وہ جلد باز ہوتا ہے۔ قرآن میں آتا ہے کہ انسان جلد باز پیدا ہوا ہے۔ پھر روح ٹانگوں میں آئی، پاؤں میں آئی۔ اب مکمل جسم زندہ ہو گیا تھا۔ حضرت آدم کھڑے ہوئے، پہلی بار کھڑے ہونا، پہلی بار چلنا۔ انہوں نے قدم اٹھایا، چلے۔ پھر چھینک آئی، انہوں نے چھینکا۔ اللہ نے انہیں سکھایا کہ الحمدللہ کہو۔ انہوں نے کہا الحمدللہ۔ اللہ نے جواب دیا یرحمک اللہ، اللہ تم پر رحم کرے۔ یہ پہلی بات چیت تھی انسان اور اللہ کے درمیان۔ حضرت آدم اب مکمل طور پر زندہ تھے۔ وہ دیکھ سکتے تھے، سن سکتے تھے، بول سکتے تھے، چل سکتے تھے، سوچ سکتے تھے، محسوس کر سکتے تھے۔ فرشتے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ وہ حیران تھے، یہ کیسی مخلوق ہے، یہ کتنی مختلف ہے۔ ابلیس بھی دیکھ رہا تھا، لیکن اس کے دل میں حسد تھا، اس کے دل میں تکبر تھا۔ اب اللہ نے حضرت آدم کو کچھ سکھانا شروع کیا۔ اللہ نے انہیں علم دیا۔ کیا علم دیا؟ چیزوں کے نام سکھائے، ہر چیز کا نام، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، یہ کس کام آتی ہے، اس کی کیا خصوصیات ہیں۔ یہ علم بہت وسیع تھا۔ اللہ نے انہیں وہ علم دیا جو کسی کو نہیں دیا تھا، نہ فرشتوں کو، نہ جنات کو۔ اب اللہ نے فرشتوں کو بلایا۔ اللہ نے ان کے سامنے مختلف چیزیں رکھیں، پھر فرمایا، اگر تم سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ۔ فرشتے سوچنے لگے، انہوں نے کوشش کی، لیکن وہ نہیں جانتے تھے، انہیں وہ علم نہیں دیا گیا تھا۔
फरिश्ते बहुत आजिज थे। उन्होंने कहा, सुब्हानका, ए अल्लाह, तू पाक है। हम तो बस इतना ही जानते हैं जितना तूने हमें सिखाया है। तू ही सब कुछ जानने वाला है, तू ही हिकमत वाला है। हम तेरे बंदे हैं, हम महदूद हैं, सिर्फ तू ही लामहदूद इल्म रखता है। ये फरिश्तों की आजिज़ी थी, ये उनकी खूबसूरती थी। अब अल्लाह ने हज़रत आदम से फरमाया, ए आदम, उन्हें इन चीज़ों के नाम बताओ। हज़रत आदम ने एक एक चीज़ की तरफ इशारा किया और उसका नाम बताया, उसकी खुसूसियात बताएं, उसके फ़वाइद बताए। फरिश्ते हैरान थे, ये कैसे मुमकिन है? ये नई मखलूक इतना इल्म कहाँ से ले आई? अब उन्हें समझ आया, उन्हें अल्लाह की हिकमत समझ आई। इंसान में एक ख़ास सलाहियत है, इंसान सीख सकता है, इंसान इल्म हासिल कर सकता है, इंसान सोच सकता है, इंसान गौर व फिक्र कर सकता है। ये फरिश्तों में नहीं था। फरिश्ते जो हुक्म मिले वो करें, लेकिन इंसान सोचता है, समझता है, फिर फैसला करता है। अल्लाह ने फरिश्तों से कहा, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था? मैं जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। मैं आसमानों और ज़मीन की छुपी बातें जानता हूँ। मैं जानता हूँ जो तुम जाहिर करते हो, और मैं वो भी जानता हूँ जो तुम छुपाते हो। ये आखिरी जुमला बहुत अहम था। अल्लाह जानता था कि इब्लीस के दिल में क्या है। अल्लाह जानता था कि इसके दिल में तकब्बुर है, लेकिन अभी अल्लाह ने जाहिर नहीं किया, अभी वक्त नहीं आया था। फरिश्ते समझ गए, उन्हें एहसास हुआ कि इंसान वाकई ख़ास है। अल्लाह ने उसे एक मकसद के लिए बनाया है। अब अगला इम्तिहान आने वाला था। अल्लाह ने हुक्म दिया। अल्लाह ने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो। ये हुक्म तमाम फरिश्तों के लिए था और इब्लीस के लिए भी। ये सजदा कैसा था? ये इबादत का सजदा नहीं था। इबादत का सजदा सिर्फ अल्लाह के लिए है। ये ताज़ीम का सजदा था, एहतराम का सजदा था। अल्लाह के हुक्म पर आदम को सजदा करना था। ये दरअसल अल्लाह की इताअत थी, अल्लाह के हुक्म की तामील थी। तमाम फरिश्तों ने फौरी तौर पर सजदा किया। उन्होंने एक लम्हे की भी देर नहीं की। हुक्म मिला और वो झुक गए। ये उनकी फितरत थी। लेकिन एक नहीं झुका, सब झुक गए, लेकिन एक खड़ा रहा। वो इब्लीस था। उसने इनकार कर दिया, उसने सजदा नहीं किया। अल्लाह ने पूछा, ए इब्लीस, तुझे किस चीज़ ने रोका? मैंने हुक्म दिया था कि सजदा करो, तूने क्यों नहीं किया? इब्लीस ने जवाब दिया, और ये जवाब बहुत ख़तरनाक था। उसने कहा, मैं इससे बेहतर हूँ। तूने मुझे आग से बनाया और इसे मिट्टी से बनाया। आग मिट्टी से बेहतर है, तो मैं इससे बेहतर हूँ। मैं इसे सजदा क्यों करूँ? ये तकब्बुर का जवाब था, ये गुरूर का जवाब था। अल्लाह का हुक्म और फौरी इताअत, ये इम्तिहान सबके लिए था। इब्लीस ने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। उसने अल्लाह के हुक्म को रद्द कर दिया। उसने अपनी राय को अल्लाह के हुक्म से ऊपर रखा। उसने सोचा कि मैं बेहतर समझता हूँ। उसने अपने आप को अल्लाह से ज़्यादा अक्लमंद समझा। ये सबसे बड़ा गुनाह था, तकब्बुर। अल्लाह तकब्बुर को पसंद नहीं करता। अल्लाह ने फौरी तौर पर फैसला सुनाया। अल्लाह ने कहा, तू यहाँ से निकल जा, तुझे यहाँ रहने का कोई हक नहीं। तू जलील है, तू मरदूद है, यहाँ से निकल जा। इब्लीस को जन्नत से निकाल दिया गया, उसका मकाम ख़त्म कर दिया गया। इब्लीस बहुत गुस्से में था, लेकिन उसे अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ। उसने तौबा नहीं की, उसने माफ़ी नहीं मांगी, बल्कि उसने मज़ीद सरकशी की। उसने अल्लाह से कहा, मुझे मोहलत दे, मुझे क़यामत के दिन तक जिंदा रहने दे। अल्लाह ने कहा, अच्छा, तुझे मोहलत दी जाती है। इब्लीस ने सोचा कि अब मैं इंतकाम लूँगा। उसने कहा, चूंकि तूने मुझे गुमराह किया है, तो अब मैं भी इंसानों को गुमराह करूँगा। मैं उनके रास्ते में बैठूँगा, मैं उनके आगे से आऊँगा, उनके पीछे से आऊँगा, उनके दाएं से आऊँगा, उनके बाएं से आऊँगा। ये ऐलान जंग था। इब्लीस ने इंसान के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। अल्लाह ने फरमाया, जा यहां से जलील और मरदूद होकर। जो तेरी पैरवी करेगा, मैं जहन्नम को तुम सब से भर दूंगा, लेकिन जो मेरी पैरवी करेगा, जो मेरी इताअत करेगा, जो मुझ पर ईमान रखेगा, उसे तू गुमराह नहीं कर सकेगा।
یہ ابلیس کی کہانی تھی، یہ شیطان کی پیدائش تھی۔ تو یہ تھی کہانی کا پہلا حصہ، ابلیس کے تکبر اور اس کی سزا کی کہانی۔ لیکن یہ ابھی شروعات ہے، اصل کہانی تو اب شروع ہوگی۔ حصہ 2 میں دیکھیں، ابلیس کی سازش، آدم اور حوا کی آزمائش اور انسان کا زمین پر سفر۔ پلیز سبسکرائب، لائک اور کامنٹ کریں، اگلا حصہ جلد آ رہا ہے۔ اللہ حافظ۔